أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. یہ من اہل الکتاب یہاں پر سکتہ ہے اور یہ مفصول ہے. مفصول کہتے ہیں اس کو منفصل بھی کہتے ہیں, مفصول بھی کہتے ہیں. یعنی ساکن حرف ایک کلمہ میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ میں, اس کو مفصول کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفصول کے اندر خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں ہے. خلات کے لیے عدم سکتہ ہے. یہ سکتہ خلف کے لیے, کس کے لیے ہے؟ خلف کے لیے. اور خلف کے لیے عدم سکتہ اولا ہے. عدم سکتہ کیا ہے؟ اولا ہے. مفصول کے اندر خلف کے لیے عدم سکتہ اولا ہے, سکتہ بھی جائز ہے, اور خلات کے لیے عدم سکتہ ہے. اسی طرح یہ جو امالہ ہے یہ دونوں راویوں کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے. اور مد متصل, مد منفصل, مد لازم, تینوں مدات کے اندر دونوں راوی طول کرتے ہیں. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. یہ یہاں پر پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ حنفاء پر وقف کرے. صحیح ہے, مخلصین لوگ دین پر وقف نہ کرے بلکہ حنفاء پر. یہ تمام روایات کے اندر, حفظ میں بھی. صحیح. دوسری بات ہے انہوں نے یہاں پر وقف کیا تو وقف کی صورت میں یہ حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے, حذف ہو جائے گا. حمزہ حذف ہو جائے گا. اور حذف میں پھر تو دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ حمزہ حذف طول کے ساتھ یعنی الف میں مد کریں گے طول. دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ کا حذف اور قصر, حمزہ کا حذف اور الف میں قصر, یہ دونوں وجہ جائز ہے. یہ دونوں راویوں کے لیے. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذا زلزلت الأرض زلزالها. ان الذين كفروا من اهل الكتاب, یہاں پر انہوں نے سکتہ کیا. یہ بھی وہی جو پیچھے میں نے آپ کو بتایا کہ مفصول ہے, یعنی نون ساکن ایک کلمہ میں اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. یہاں پر خلات کے لیے تو بالکل سکتہ نہیں ہے, عدم سکتہ ہے. اور خلف کے لیے عدم سکتہ بھی ہے اور سکتہ بھی ہے. دوسرا انہوں نے جو ہے کیا نام ہے
تحتہل انہار، یہاں پر سکتہ کیا، یہ لام تعریف ہے، اس کو ظلام بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ظلام۔ ظلام کے اندر خلف کے لیے صرف سکتہ ہے، وصلاً، خلف کے لیے وصلاً صرف سکتہ ہے۔ خلاد کے لیے وصلاً اس میں سکتہ بھی ہے اور عدم سکتہ بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کے شرائط میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں۔ خلف کے لیے اگر وقف کریں گے اس میں تو وقف میں دو وجوہ ہیں، سکتہ بھی کریں گے وقف میں اور نقل بھی کریں گے، وقف نقل حرکت بھی ہے خلف کے لیے اور سکتہ بھی ہے۔ اور خلاد کے لیے اس میں اگر پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی ظلام کے اندر شیئن 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 کے اندر اگر پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں سکتہ اور نقل دونوں ان کے لیے وقفاً صحیح ہے۔ اور اگر پیچھے سے وہ عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں صرف نقل ہوگا، عدم سکتہ ان کے لیے نہیں ہے۔ سکتہ اور عدم سکتہ اس صورت میں نہیں ہوگا جب وہ سکتہ نہیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس صورت میں وقفاً صرف ان کے لیے کیا ہوگا؟ نقل۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس طرح انہوں نے یہ سورہ بینہ ختم کر کے اس کے بعد سورہ زلزال شروع کی، تو امام حمزہ کے لیے پورے قرات کے لیے دونوں راویوں کے لیے جب کوئی صورت ایک ختم ہو اور اس کے بعد ترتیب قرآنی کے مطابق دوسری صورت شروع ہو تو اس میں جو ہے ان کے لیے بسم اللہ نہیں ہے، وصل کرے یا وقف کر کے آگے صورت پڑھے، تو انہوں نے وہی ترتیب کی۔ اور الارض کے اندر انہوں نے سکتہ کیا، تو یہ سکتہ بھی ظلام ہے، یعنی لام تعریف ہے۔ لام تعریف میں خلف کے لیے وصلاً صرف سکتہ ہے اور خلاد کے لیے وصلاً سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہیں۔ پھر وقف کی صورت میں جو ہے کیا نام ہے، خلف کے لیے اس میں دو وجوہ ہے، یعنی نقل بھی ہے اور سکتہ بھی ہے، اور خلاد کے لیے یعنی نقل بھی ہے اور سکتہ بھی ہے، لیکن نقل تو دونوں صورتوں میں، چاہے وہ سکتہ کرے یا نہ کرے، پیچھے سے کلمات پہ پڑھتے ہوئے آ رہے، اور سکتہ اس صورت میں ہوگا جب پیچھے سے ال وغیرہ میں اسی طرح جو ہے لام تعریف کے اندر اور شیئن 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 میں سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں پیچھے سے، تو اس صورت میں وقفاً ان کے لیے سکتہ صحیح ہے۔ اگر پیچھے سے سکتہ نہیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر سکتہ جائز نہیں ہے، پھر صرف نقل ہے ان کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم۔ یہ آپ نے دیکھا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْض، اسی طرح الانسان وقال الانسان، یہ دونوں تو ظلام ہے، لام تعریف ہے۔ اس میں جو ہے کیا نام ہے، خلف کے لیے وصلاً صرف سکتہ ہے، خلاد کے لیے وصلاً سکتہ اور عام سکتہ دونوں ہے۔ وقفاً پھر خلف کے لیے سکتہ اور نقل دو صورتیں جائز ہے، خلاد کے لیے بھی اگر پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی دونوں صورتیں جائز ہے، سکتہ اور نقل۔ اور اگر پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے نہیں آ رہے ہیں ظلام کے اندر لام تعریف میں، تو پھر ان کے لیے صرف جو ہے وقفاً جو ہے کیا نام ہے پھر نقل حرکت سکتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اوحیلا، اوحیلہا جو انہوں نے پڑھا نا، اوحیلہا، یہ یہاں پر جو امالہ ہے یہ دونوں راویوں کے لیے ہے۔ اسی طرح یصدر الناس میں جو زا کا اشمام اور صاد میں، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ یہاں پر جو نون تنوین کے بعد یا ہے، نون تنوین کے بعد یا آنے کی صورت میں جس طرح نون ساکن یا نون تنوین کے بعد
واو اور را آنے کی صورت میں ادغام تام تمام قرہ کرتے ہیں. اسی طرح خلف جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام کرتے ہیں، یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں. آگے انہوں نے یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھا، لیُرَوْا اعمالہم، ایک اس میں انہوں نے جو ہے نا کیا نام ہے وہ کیا، سکتہ کیا. تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے مفصول ہے. کیا ہے؟ مفصول. مفصول کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے عدم سکتہ اور سکتہ دونوں صورتیں ہیں. خلاد کے لیے صرف عدم سکتہ ہے. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ پھر وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے اس میں سکتہ، نقل اور عدم سکتہ تینوں صورتیں ہیں. اگر پیچھے سے عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہاں پر ان کے لیے خلف کے لیے کیا ہوگا؟ عدم سکتہ ہوگا. پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو خلف کے لیے یہاں پر سکتہ ہوگا. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ اور نقل دونوں صورتوں میں، اگر عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تب بھی نقل ہے، سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تب بھی نقل ہے. اور خلاد کے لیے یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے صرف نقل ہے. خلاد کے لیے یہاں پر کیا ہے؟ صرف نقل ہے. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ دوسری صورت عدم سکتہ ہے، دوسری صورت عدم سکتہ یعنی سکتہ نہیں ہے. خلاد کے لیے 2 صورتیں ہیں، نقل اور عدم سکتہ. یہاں پر نقل کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور عدم سکتہ کی صورت میں بھی، یعنی جس طرح انہوں نے پڑھا حفظ کی طرح پڑھنا بھی صحیح ہے. سکتہ ان کے لیے نہیں. یعنی وقفاً یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے 3 وجوہ ہے اور خلاد کے لیے 2 وجوہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خلف کے لیے 3 وجوہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے عدم سکتہ کر کے پڑھیں، ہاں جیسے حفظ کی طرح پڑھتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ سکتہ کر کے پڑھے. تیسری وجہ یہ ہے کہ نقل کر کے پڑھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور خلاد کے لیے یہاں پر جو ہے نا وقفاً 2 وجوہ ہے. وقفاً کتنے وجوہ ہے؟ 2 وجوہ ہے. یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے عدم سکتہ بھی ہے اور نقل بھی ہے. عدم سکتہ بھی ہے اور نقل بھی. سمجھ میں آئی بات؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ فمن يعمل اور خیرا یرا ومن يعمل شرا یرا. میں نے آپ کو بتایا کہ خلف کے لیے تمام قراء کے لیے جس طرح نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں یعنی غنہ نہیں کرتے ہیں، اسی طرح خلف کے لیے لام اور را کے ساتھ واو اور یا آنے کی صورت میں بھی وہ ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے. بات سمجھ آئی؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فالمغيرات صبحا. یصدر الناس، اس کے اندر جو انہوں نے اشمام کیا، کہ اشمام کی ادائیگی اس طرح ہے کہ صاد میں زا کا اشمام، صاد میں یعنی اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زا کو جو ہے کیا نام ہے پر کر کے پڑھے، زا کو صاد کی طرح پر کر کے پڑھے، صاد والے صفات ادا کرے. بس یہ جو ہے کیا نام ہے ادائیگی کا طریقہ بالکل اس طرح ہو جائے گا. ہاں یعنی زا کو آپ اس طرح پڑھے کہ اس میں صاد والے صفات ادا کرے، پر کر کے پڑھے، تو یہ جو ہے کیا نام ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ صحیح ہو جائے گا. دوسری ہے کہ سورہ زلزال کے بعد سورہ عادیات ہے، تو دونوں راویوں کے لیے 2 صورتوں کے درمیان یعنی بسملہ بین صورتین میں عدم بسملہ ہے، وصل کر کے پڑھیں یا وقف کر کے آگے صورت پڑھیں. اسی طرح فالمغیرات صبح، انہوں نے یہاں پر پہلے جو ہے کیا نام ہے اظہار سے پڑھا پھر ادغام سے پڑھا. تو اظہار جو ہے کیا نام ہے وہ خلف کے لیے ہے، یہاں پر تا کا صاد میں ادغام نہیں ہے. اور خلاد کے لیے ایک صورت اظہار کی ہے، دوسری صورت ادغام کی ہے. خلاد کے لیے 2 وجہ ہے یہاں پر، یعنی ادغام بھی ہے اور اظہار بھی ہے، اور خلف کے لیے صرف اظہار ہے. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ ان الانسان یہاں پر انہوں نے سکتہ کیا، یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں. ذلام کے اندر وسطاً خلف کے لیے سکتہ ہے اور خلات کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ
दोनों सूरतें हैं। तो अगर वक्फ करेंगे तो वक्फ की सूरत में तलब के लिए गुलाम के ऊपर जो है ना सख्त भी है और नकल हरकत भी है, और खल्लाद के लिए इसमें जो है क्या नाम है, अगर पीछे से सख्त करते हुए आ रहे हैं तो उस सूरत में इसमें सख्त भी और नकल भी जायज़ है वक्फन। और अगर पीछे से आद में सख्त करते हुए आ रहे हैं लाम तारीफ के अंदर गुलाम में, तो उस सूरत में उनके लिए सिर्फ नकल होगा, सिर्फ क्या होगा, नकल, सख्त नहीं होगा, और आद में सख्त भी नहीं होगा। أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدريك ما هي نار حامية. ये सूरतुल कारिआ मध्य मुत्तसिल, मध्य मुनफसिल और मध्य लाजिम तीनों में इमाम हमजा के लिए यानी दोनों रावियों के लिए इसमें तूल है। कौन सा मद है? तूल है। और अदरे का ये इमाला भी दोनों रावियों के लिए, ये इमाला भी दोनों रावियों के लिए। आखिर में आपने ये सुना वमा अदरे का एक और भी है इस सूरत में, दोनों वमा अदरे के में जो इमाला है दोनों रावियों के लिए। मा हिया नारुन हामिया, इसके अंदर अगर वक्फ करेंगे तो फिर ये हा पढ़ी जाएगी मा हिया, और अगर वस्लन पढ़ेंगे तो मा हिया नारुन हामिया, यानी ये हा महजूफा है। हा क्या है? महजूफा है। वस्लन इस हा को हज़फ करेंगे, वस्लन हा को क्या करेंगे? हज़फ करेंगे। हा वक्फ की सूरत में पढ़ी जाएगी और वसल की सूरत में हा नहीं पढ़ी जाएगी। ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. अलहैकुमुत्तकासुर, इधर जो इमाला है ये दोनों रावियों के लिए है। किसके लिए है? दोनों रावियों के लिए है। और दो सूरतों के दरमियान जब एक सूरत के बाद दूसरी सूरत तरतीब कुरानी के मुताबिक आए तो इमाम हमज़ा के लिए इसमें आदम बसमल है। क्या है? आदम बसमल है, यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। वसल करके पढ़े या वक्फ करके आगे सूरत पढ़े, बिस्मिल्लाह वो नहीं पढ़ते हैं। इस सूरत में एक ही इख्तिलाफ है, अलहैकुमुत्तकासुर। والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ये दो सूरतों के दरमियान जो है ना क्या नाम है, आदम बसमला है इमाम हमज़ा के लिए, दोनों रावियों के लिए।
اللہ یہ نہیں پڑھتے ہیں دونوں صورتوں میں، جب دو صورتیں ملا کر پڑھتے ہیں اور دونوں صورتیں جو ہے نا کیا نام ہے ترتیب قرآنی کے مطابق ہو. اور یہاں پر ان الانسان میں جو سکتہ کی ہے انہوں نے لام تعریف ہے، اس کو غلام کہتے ہیں. غلام کے اندر خلف کے لیے وصلاً سکتہ ہے اور وقفاً سکتہ اور نقل حرکت دونوں ہے، اور خلاد کے لیے وصلاً سکتہ اور عدم سکتہ ہے. اگر وصلاً وہ سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وصلاً اگر وہ سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو وقف میں پھر جنہیں کیا نام ہے خلف اور ان کے جو دونوں کے لیے دو وجوہ ہے، یعنی سکتہ بھی ہے اور نقل حرکت بھی ہے. اور اگر وصلاً خلاد جو ہے نا عدم سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو ان کے لیے پھر وقفاً صرف نقل ہے، وقفاً صرف نقل ہے. اور خلف کے لیے وقفاً جو ہے نا نقل اور سکتہ دونوں وجوہ ہے. اسی طرح انہوں نے ملا کر پڑھے یہ آیات اگلے آیات سے خسرین الا الذین، یہاں پر سکتہ کیا تو یہ مفصول ہے. کیا ہے؟ اس کو مفصول کہتے ہیں، یعنی نون ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. تو اس میں جو ہے کیا نام ہے خلاد کے لیے تو عدم سکتہ ہے اور خلف کے لیے اس میں عدم سکتہ بھی ہے اور سکتہ بھی جائز. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة. یہ الذی جمع یا میم مشدد دونوں راویوں کے لیے، کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے. اور ما لو وعددا یہاں پر نون تنوین کے بعد واو آیا ہے. خلف کے لیے جس طرح دیگر قراء کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام ہے، غنہ نہیں ہے. اسی طرح خلف کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور یا آئے تو وہ یہاں پر بھی کیا کرتے ہیں؟ ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں. اور اسی طرح وما ادریکا یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. اور مد منفصل، مد متصل اور مد لازم تینوں میں دونوں راویوں کے لیے طول ہے. دونوں راویوں کے لیے کیا ہے؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. یہ علی الافئدہ یہ دو حمزہ جمع ہوئے ہیں. کتنے حمزہ جمع ہوئے ہیں؟ دو حمزہ. پہلے والا حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے لام تعریف ہے. لام تعریف ظلام ہے. ظلام کے اندر وصلاً خلف کے لیے سکتہ ہے اور خلاد کے لیے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں وجوہ ہے. تو وقفہ جو ہے نا کیا نام ہے پھر خلف کے لیے اس میں نقل بھی ہے اور سکتہ بھی ہے. اور اس کے لیے جو ہے کیا نام ہے خلاد کے لیے شرط یہ ہے اگر پیچھے سے ان کلمات پر سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو وقفاً سکتہ بھی ہے اور نقل بھی ہے. اگر پیچھے سے عدم سکتہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر صرف نقل ہے، عدم سکتہ نہیں ہے، سکتہ بھی نہیں ہے. اور افئدہ کے اندر وقفاً جو ہے کیا نام ہے یہ حمزہ کو حذف کیا تو حمزہ کا حرکت جو ہے ماقبل نقل کر کے ماقبل فا کو دیا. یہ میں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا تھا. قاعدہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا جب ایک کلمے میں دو حمزہ جمع ہوں گے نا، یاد ہے آخر میں کلمات میں نے آپ کو پڑھائے تھے ایک کلمے میں دو حمزہ جمع ہو جائے یا تین حمزہ جمع ہو جائے. اس میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر دو حمزہ جمع ہو رہے ہیں. ایک حمزہ جو ہے نا لام تعریف کے اور ایک حمزہ کلمے کے درمیان ہے. ایک حمزہ نہیں بلکہ دونوں جو ہے نا کیا نام ہے لام تعریف کے بعد، لام تعریف کے بعد دو حمزے ہیں. یعنی ایک حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے افئدہ میں پہلے ہے اور ایک درمیان میں. ایک حمزہ شروع میں آ رہے اور دوسرا حمزہ وسط میں آ رہے ہیں، کلمے کے درمیان میں آ رہے ہیں. تو پہلے والا حمزہ کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے تسہیل بھی صحیح ہے اور اس میں تحقیق بھی صحیح ہے. وقفاً اس میں تسہیل اور تحقیق دونوں راویوں کے لیے ہے. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن جو ہے نا کیا نام ہے یہ بات یاد رکھنا جب اس کے اندر نقل حرکت کریں گے نا تو نقل حرکت کی صورت میں حمزہ نہیں رہے گا تو پھر اس میں تسہیل نہیں ہوگا. اور اگر جو ہے نا اس میں سکتہ کریں گے تو سکتے کی صورت میں بھی جو ہے نا کیا نام ہے پھر اس میں
حمزہ میں تسہیل نہیں ہے، سکتے کی صورت میں حمزہ میں تسہیل نہیں ہے۔ یہ قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو کلمہ لام تعریف کا کلمہ ہے اور لام تعریف کے بعد جو حمزہ آتا ہے اس حمزے میں اگر جو ہے نا کہنا میں ہم سکتہ کرتے ہیں، وقفاً سکتہ کرتے ہیں، تو سکتہ کرنے کی صورت میں پھر حمزہ میں تسہیل نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اگر ہم وقفاً نقل حرکت کرتے ہیں تو نقل حرکت کی صورت میں تو حمزہ رہا نہیں، جب حمزہ نہیں رہا تو تسہیل بھی نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو تسہیل تو کسی بھی صورت میں نہیں ہے، پہلے حمزے میں کسی بھی صورت میں تسہیل نہیں ہے۔ یا تو اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے سکتہ کریں گے حمزہ کی تحقیق کے ساتھ، یا نقل حرکت کریں گے، نقل حرکت میں حمزہ جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں، حمزے کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں ساکن کو، تو اس صورت میں بھی حمزہ نہیں ہوگا۔ اس میں جو دوسرا حمزہ ہے وہ دوسرے حمزے کو حذف کرتے ہیں وقفاً، جب اس کو وقفاً حذف کریں گے تو حذف کرنے کی صورت میں اس کا جو حرکت ہے نقل کر کے ماقبل ساکن کو دے دیتے ہیں، نقل کر کے ماقبل ساکن کو دے دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس صورت میں یہاں پر جو ہے کیا نام ہے حمزہ میں تسہیل نہیں ہے، پہلے والے حمزہ میں تسہیل نہیں ہے، یا تو اس میں نقل حرکت ہے اور یا سکتہ ہے، لام تعریف کے اندر نقل حرکت ہے یا سکتہ ہے وقفاً، صحیح ہے۔ اور دوسرے حمزے کے اندر وقفاً جو ہے کیا نام ہے حمزہ معذوفہ ہے، حمزہ کیا ہے معذوف ہے، حذف کریں گے حمزہ کو، جب حمزہ کو حذف کریں گے تو حمزہ کا جو حرکت ہے یہ ماقبل فا کو دے دیں گے، تو کس طرح بنے گا افیدہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح علیہم، یا علیہم، یہ تین کلمات میں نے آپ کو بتایا تھا، علیہم، الیہم، لدیہم، اس میں اگر یہاں پر وقف کریں اس کے بعد کوئی حرف حرکت والا آ جائے یا کوئی ساکن آئے، کچھ بھی آئے، ہم نے ہا کو پیش دے کر پڑھنا ہے دونوں راویوں کے لیے۔ یہ تین کلمات ہر حال میں ہا کے ضمہ کے ساتھ ہے، ہا کے علیہم، الیہم، لدیہم، یہ تینوں کلمات دونوں راویوں کے لیے ہا کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ اور موصدہ، یہ حمزہ جو ہے نا یہ وقفاً حمزہ جو ہے نا واو سے تبدیل ہوا، وقفاً حمزہ واو سے تبدیل ہوا۔ فی عمودم، یا عمدم میں عمودم، یعنی عین اور میم دونوں کے پیش کے ساتھ ہے، اور یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول۔ یہ جو پچھلے افعیدہ، اس کے اوپر تھوڑی سی آپ کو مزید وضاحت کر دوں۔ یہ افعیدہ کے اندر آپ دیکھیں فا ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے نا، یہ حمزہ میں نے کیا نام ہے اس کا حرکت نقل کر کے ماقبل فا کو دے دیتے ہیں، اس کا حرکت نقل کر کے ماقبل فا کو دے دیتے ہیں، اور حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں، حمزہ کو کیا کرتے ہیں حذف کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، افعیدہ میں یہ وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل فا کو دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے حمزہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے انہوں نے سورہ فیل پڑھا، یہ آپ کو میں نے بتایا کہ بین سورتین ان کے نزدیک بسم اللہ نہیں ہے، عدم بسملہ ہے، صحیح ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ، یا علیہم یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے، تین کلمات قرآن کریم میں ہے، علیہم، الیہم، لدیہم، یہ دونوں راویوں کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے ہا کے ضمہ کے ساتھ ہے، ہا کے ضمہ کے ساتھ ہے۔ چاہے اس کلمے پر آپ وقف کریں، اس کے بعد کوئی حرف متحرک ہو یا کوئی حرف ساکن ہو، کچھ بھی ہو، اس ہا کے اوپر کیا پڑھتے ہیں یہ پیش پڑھتے ہیں، ضمہ پڑھتے ہیں۔ طیرا ابابیل، یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے مفصول ہے، کیا ہے مفصول ہے، یعنی تنوین کے بعد حمزہ ہے، اور یہ نون تنوین ایک کلمہ میں اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو مفصول کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے خلاد کے لیے تو عدم سکتہ ہے، اور خلف کے لیے اس میں کیا ہے سکتہ اور عدم سکتہ دونوں صورت ہے، سکتہ اور عدم سکتہ دونوں صورت ہے۔ پھر وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے اس میں تفصیل یہ ہے کہ خلف کے لیے اس میں تین وجوہ ہیں، کتنی وجوہ ہے تین وجوہ، اس میں سکتہ بھی ہے، عدم سکتہ بھی ہے، اور نقل بھی ہے، اور خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ اور نقل ہے۔ مفصول پر جب وقف کرتے ہیں تو خلاد کے لیے اس میں عدم سکتہ اور نقل دو وجوہ ہے، اور خلف کے لیے اس میں کتنے وجوہ ہے تین وجوہ ہے، عدم سکتہ، سکتہ اور نقل۔ لیکن سکتہ اور عدم سکتہ میں ان کے لیے شرط یہ ہے
اگر پیچھے سے مفصول پر وہ سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو وقفاً سجدہ اور نقل یہ دو صورتیں جائز ہوگی، اور اگر پیچھے سے وہ مفصول پر جو ہے نا کیا نام ہے عدم سجدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر وقفاً اس کے لیے عدم سجدہ اور نقل جو ہے نا کیا نام ہے یہ دو صورتیں جائز ہوگی، صحیح ہے نا؟ یعنی سجدہ اس صورت میں جائز ہوگا جب پیچھے سے مفصول پر وہ سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اگر پیچھے سے مفصول پر وہ عدم سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں عدم سجدہ وقفاً جو ہے نا جائز ہے، اور نقل جو ہے وہ دونوں صورتوں میں، نقل دونوں صورتوں میں، اور خلاد کے لیے دو صورتیں ہیں یہاں پر، یعنی عدم سجدہ اور نقل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ معقول یہ حمزہ جو ہے نا کیا نام ہے یہ وقف کی وجہ سے، حمزہ وقف کی وجہ سے کس سے تبدیل ہوا؟ الف سے تبدیل ہوا۔ حمزہ وقف کی وجہ سے کس سے تبدیل ہوا؟ الف سے تبدیل ہوا۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ یہ دو صورتوں میں دونوں رامیوں کے لیے دو صورتوں کے درمیان جو ہے کیا نام ہے عدم بسملہ ہے۔ کیا ہے؟ عدم بسملہ۔ قریشین ایلافہم یہاں پر مفصول ہے۔ کیا ہے؟ مفصول، یعنی ساکن نون تنوین جو ہے، یہ نون تنوین بھی ساکن ہوتا ہے نا، تو نون تنوین ایک کلمہ میں اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو یہاں پر جو ہے کیا نام ہے خلاد کے لیے عدم سجدہ ہے، خلف کے لیے عدم سجدہ اور سجدہ دونوں ہے، عدم سجدہ اور سجدہ دونوں ہے۔ اسی طرح من جوع و آمنہم یہاں پر انہوں نے ادغام تام کیا، تو خلف کے لیے ادغام تام ہے۔ خلف کے لیے کیا ہے؟ ادغام تام ہے۔ قاعدہ ان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح دیگر قراء کے لیے نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں، اسی طرح خلف کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو اور لام، واو اور یا آنے کی صورت میں بھی را اور لام کے طرح یعنی ادغام تام کرتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ یہ الذین هم یراؤون یہاں پر وقف حمزہ میں کیا ہے؟ تسہیل ہے۔ وقف حمزہ میں کیا ہے؟ تسہیل ہے۔ تو یہاں پر تسہیل کی صورت میں یہاں پر مد بھی ہے اور قصر بھی ہے۔ پہلی وجہ انہوں نے پڑھی مد والی، دوسری وجہ انہوں نے پڑھی قصر والی۔ بات سمجھ میں آئی؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ ان شانئک هو الابتر یہ لام تعریف ہے، اس کو ذلام کہتے ہیں۔ خلف کے لیے ذلام میں وصلاً جو ہے نا کیا نام ہے سکتہ ہے، اور خلاد کے لیے وصلاً سکتہ اور عدم سکتہ دونوں ہے۔ جب اس پر وقف کریں گے تو خلف کے لیے اس میں دو وجوہ ہے، یعنی سکتہ اور نقل، اور خلاد کے لیے اس میں اگر پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں لام تعریف کے اندر تو پھر ان کے لیے بھی دو وجوہ ہیں، سکتہ اور نقل، اور اگر پیچھے سے عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس صورت میں ان کے لیے صرف نقل ہے، صرف نقل ہے۔ اب اس کے اندر یہ ایک آیات پیچھے بھی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ اگر ملا کر پڑھیں گے
تو یہ مفصول ہے، اور اس میں جو ہے کیا نام ہے خلف کے لیے مفصول کے اندر سجدہ اور عدم سجدہ دونوں صحیح ہے، اور خلاد کے لیے عدم سجدہ ہے۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ یہ مد منفصل، مد متصل، مد لازم تینوں مدات کے اندر دونوں راویوں کے لیے خود ہے، دونوں راویوں کے لیے کیا ہے؟ خود ہے۔ اور یہ ولی دین یا کے سکون کے ساتھ یہ دونوں راویوں کے لیے، کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے۔ اور ایک صورت پڑھتے ہوئے وہ ختم ہو جائے، دوسری صورت شروع ہو، یعنی بسملہ بین صورت ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے عدم بسملہ ہے، کیا ہے؟ بین صورتین کیا ہے؟ عدم بسملہ دونوں راویوں کے لیے، صحیح ہے۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ بین صورتین عدم بسملہ ہے دونوں راویوں کے لیے، اور اذا جے، یہ جے پر جو مد ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے۔ یہ کلمات میں نے آپ کو شروع میں لکھوائے تھے، جن کلمات پر جو ہے کیا نام ہے یائی اور واوی اور ذوات الراء ذوات الیا کے علاوہ جو ہو وہ کلمات میں نے لکھوائے تھے، ان میں سے یہ بھی تھا جے آ، تو اس پر جو ہے کیا نام ہے اس پر جو امالہ ہے یہ دونوں راویوں کے لیے، صحیح ہے۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلي نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ بین الصورتین عدم بسملہ دونوں راویوں کے لیے ہے، اور مد منفصل، مد متصل، مد لازم تینوں مدات کے اندر دونوں راویوں کے لیے خود ہے۔ لہابیو یہاں پر جو انہوں نے ادغام تام کیا، غنہ نہیں کیا، یہ صرف خلف کے لیے، کس کے لیے ہے؟ خلف کے لیے۔ خلف کے لیے لام اور را کی طرح، جس طرح دیگر قراء لام اور را میں نون ساکنہ تنوین کے بعد آنے کی صورت میں ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے ہیں، تو خلف بھی اسی طرح جو ہے کیا نام ہے واو اور یا آنے کی صورت میں بھی ادغام تام کرتے ہیں، غنہ نہیں کرتے۔ ما اغنے، یہ ماں کے اوپر جو مد طول کیا یہ دونوں راویوں کے لیے، اغنے میں جو امالہ ہے یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے، سیصلے یہ امالہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے۔ لہا بیوں اس کے اندر ادغام تام جو کیا میں نے آپ کو بتایا یہ بھی یہ صرف خلف کے لیے، کس کے لیے ہے؟ خلف کے لیے۔ وَمْرَأَتُ وقفاً جو ہے نا حمزہ کے اندر تسہیل ہے، وقفاً حمزہ کے اندر کیا ہے؟ تسہیل ہے، یہ تسہیل بھی دونوں راویوں کے لیے۔ حمالۃ الحطب یہ تا کے اوپر پیش ہے بھی دونوں راویوں کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. یہ آپ نے دیکھا وقفاً انہوں نے کفا اور کفوا پڑھا. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا، میں نے آپ کو قاعدے بتایا تھے کہ وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے، اس کو کفا بھی پڑھتے ہیں اور کفوا بھی پڑھتے ہیں. اور وصلاً جو آگے انہوں نے احد کے ساتھ ملا کر پڑھا، پھر احد پر انہوں نے وقف کیا، تو یہاں پر یہ مفصول ہے. کیا ہے؟ مفصول. یعنی نون ساکن کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں، حمزہ دوسرا کلمہ میں ہے، تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے خلف کے لیے سجدہ بھی ہے اور عدم سجدہ بھی ہے، سجدہ بھی ہے اور عدم سجدہ بھی ہے. اور پھر وقفاً جو ہے نا کیا نام ہے سجدہ، عدم سجدہ اور نقل حرکت، سجدہ عدم سجدہ اور نقل حرکت. تو یہاں پر جو ہے نا کیا نام ہے خلات کے لیے تو وصلاً عدم سجدہ ہے اور وقفاً ان کے لیے بھی نقل ہے. تو یہاں پر تین وجوہ جمع ہوئے. کتنے وجوہ جمع ہوئے؟ تین وجوہ. ایک وجہ یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، صحیح ہے نا. تو سجدے کی صورت یہ ہے کہ پیچھے سے خلف کے لیے سجدہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا؟ سجدے کیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسرے انہوں نے نقل کیا، تو نقل دونوں راویوں کے لیے، نقل دونوں راویوں کے لیے. یہاں پر سجدہ کر کے پڑھنا صرف خلف کے لیے، سجدہ کر کے پڑھنا صرف خلف کے لیے ہے، اور نقل کر کے پڑھنا یہ دونوں راویوں کے لیے، نقل کر کے پڑھنا دونوں راویوں کے لیے ہے، یعنی خلف اور خلات دونوں کے لیے نقل ہے. اور پھر عدم سجدہ بھی دونوں راویوں کے لیے، عدم سجدہ بھی دونوں راویوں کے لیے. تو عدم سجدے کی تفصیل یہ ہے، پیچھے سے اگر عدم سجدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو خلف کے لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ وقفاً عدم سجدہ اور نقل ہوگا. اور اگر پیچھے سے سجدہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو خلف کے لیے کیا ہے؟ یعنی سجدہ اور نقل ہے. اور اگر پیچھے سے جو ہے نا کیا نام ہے خلات کے لیے کیا ہے؟ خلات کے لیے پیچھے سے تو سجدہ ہے ہی نہیں، عدم سجدہ ہے. تو عدم سجدہ کی صورت میں ان کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے عدم سجدہ ہی ہے. اس صورت میں ان کے لیے وقفاً یہاں پر دو وجوہ ہے، یعنی نقل بھی ان کے لیے صحیح ہے اور عدم سجدہ بھی صحیح ہے. جو وقفاً سجدہ ہوا وہ صرف خلف کے لیے تھا، اور عدم سجدہ اور نقل دونوں راویوں کے لیے ہے. لیکن خلف کے لیے اس میں کیا ہے؟ خلف کے لیے اس میں یہ ہے کہ اگر پیچھے سے سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو سجدہ اور نقل اس کے لیے جائز ہے وقفاً، اور اگر پیچھے سے عدم سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو عدم سجدہ اور نقل ان کے لیے جائز ہے. اور خلات کے لیے جو ہے کیا نام ہے عدم سجدہ بھی ہے اور نقل بھی ہے، سجدہ ان کے لیے نہیں ہے، اس کی وجہ کہ سجدہ ہے ہی نہیں. بات سمجھے؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اس صورت میں انہوں نے تین جگہ سجدہ کیا اور تینوں جگہ جو ہے نا کیا نام ہے مفصول ہے. کیا ہے؟ مفصول ہے. مفصول کا مطلب یہ ہے کہ ساکن ایک کلمہ میں ہے اور حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. تو یہ خلف کے لیے یہاں پر سجدہ بھی ہے اور عدم سجدہ بھی ہے. خلات کے لیے یہاں پر سجدہ نہیں ہے، خلات کے لیے یہاں پر عدم سجدہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں وقفاً یہ ہے کہ خلف کے لیے وقفاً جو ہے کیا نام ہے یہاں پر نقل حرکت بھی ہے اور سجدہ بھی ہے اور عدم سجدہ بھی ہے، اور خلات کے لیے نقل حرکت اور عدم سجدہ ہے. صحیح ہے؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
صدق اللہ العظیم. بین السورتین عادم بسملہ ہے دونوں راویوں کے لیے، اور قل اعوذ برب الناس کے اندر یہاں پر مفصول ہے، یعنی ساکن ایک کلمہ میں اور رمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو اس میں خلاد کے لیے تو عادم سکتہ ہے، خلف کے لیے عادم سکتہ اور سکتہ دونوں صحیح ہے. اور وقفاً جو ہے نا کہنا میں پھر یہ ہے کہ خلف کے لیے اس میں عدم سکتہ، سکتہ اور نقل تینوں صورتیں ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پیچھے سے عدم سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر عدم سکتہ اور نقل ہے، پیچھے سے سکتہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر سکتہ اور نقل ہے. اور خلاد کے لیے وقفاً یہاں پر عدم سکتہ اور نقل، یہ دو صورتیں ہیں، عدم سکتہ اور نقل.